26واں باب اولاد کی تربیت۔ بچپن کی تربیت سب سے بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اگر بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور وہ بری عادات کے ساتھ جوان ہوا تو پھر اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، ترجمہ: شاخوں کو جب تم سیدھا کرو گے تو وہ سیدھی ہو جائے گی، لیکن لکڑی بن جانے کے بعد سیدھا کرو گے تو وہ نرم نہیں پڑے گی۔ ادب بچوں کو دھیرے دھیرے نفع دیتا ہے، مگر عمر دراز کو ادب کچھ نفع نہیں دیتا۔ تربیت میں تسلسل ایک اہم ترین بنیاد کا درجہ رکھتا ہے، بالخصوص بچوں کے معاملے میں، کیونکہ اس طرح خیر کی باتیں ان کی عادت بن جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ترجمہ: بچے کی تربیت کو نظر انداز مت کرو، گرچہ وہ تھکنے اور درد کی کتنی ہی شکایت کرے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر مریض کی عمر، جگہ اور وقت سب پر غور و فکر کے بعد ہی اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کی تربیت اس کی حالت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ بچے کی کامیابی اور ناکامی کے آثار بچپن سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ سمجھدار بچہ سکھانے سے سیکھ جاتا ہے، جبکہ ناسمجھ بچہ نہیں سیکھ پاتا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی شطر سوار مشق سے اچھا کھلاڑی نہیں بنتا، چنانچہ ایسا بچہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا کہ ہم نماز کے لیے اپنے بچوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان کو بشارتیں سناؤ۔ حضرت زبید یافی رحمہ اللہ بچوں کی حوصلہ افزائی اس طرح فرماتے تھے کہ تم میں سے جس نے نماز پڑھی ہے اس کو 5 اخروٹ ملیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے فرماتے، اے میرے بیٹے، حدیث کا علم سیکھو، تم جب کوئی حدیث سنو گے تو میں ہر حدیث پر تمہیں 1 درہم دوں گا۔ اس طرح اس نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ امانت کی حفاظت۔ ایک باپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اولاد اس کے پاس امانت ہے، لہذا اسے کم عمری سے ہی بری صحبت سے بچانا چاہیے اور اسے خیر کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ بچے کا دل بالکل خالی ہوتا ہے اور جو بھی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے اندر حیا اور فیاضی کا جذبہ بھی بیدار کرنا چاہیے۔ سفید کپڑے پہنانے چاہیے۔ اگر وہ رنگ برنگے کپڑوں کا مطالبہ کرے تو اسے بتایا جائے کہ یہ عورتوں اور خواجہ سراؤں کا لباس ہے۔ اسے نیک اور پارسا شخصیتوں کے احوال سنانے چاہیے۔ غزل کے اشعار سے اسے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ ہاں، جود و سخا اور شجاعت و بہادری کے اشعار سے اس کے کانوں کو نہ روکا جائے تاکہ وہ شجاعت و سخاوت کی صفات سے خود کو متصف کر سکے۔ اگر وہ غلطی کرے تو باپ درگزر سے کام لے، اس کی کمیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کرے، انہیں دوسروں کے سامنے اجاگر نہ کرے۔ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑے تو تنہائی میں آہستہ سے ڈانٹے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے اسے روکے۔ کھانے پینے میں سادگی اور وقت پر سونے اور اٹھنے کا عادی بنائے، کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جسمانی ورزش جیسے کہ چہل قدمی وغیرہ سے اس کا علاج کرے۔ اسے آداب سکھائے اور بتائے کہ لوگوں کی جانب پیٹ کر کے بیٹھنا، ان کے سامنے چھینکنا یا جمائی لینا اچھی بات نہیں۔ اگر وہ کوئی بری عادت اپنا لے تو اسے دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، اس سے پہلے کہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ ہاں، اگر نرمی سے کام نہ چلے تو پٹائی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، باپ کی مار بیٹے کے تئیں کھیتی کے لیے کھاد کی مانند ہوتی ہے۔ اگر کم سنی میں ہی بچے کے اندر سخت مزاجی نظر آئے تو باپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
بچے کی سخت مزاجی اس کی عقل کی زیادتی کی علامت ہے۔ اولاد کا مستقبل۔ دانشور حضرات یہ کہا کرتے تھے، تمہارا بیٹا شروعاتی 7 سالوں تک تمہارے لیے ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، اگلے 7 سالوں تک تمہارا خادم ہوتا ہے، 14 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو گے تو وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا، اور اگر برا برتاؤ رکھو گے تو تمہارا دشمن بن جائے گا۔ بلوغت کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانا اور نہ دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، کیونکہ اس وقت اس کے دل میں باپ سے چھٹکارا پانے کی خواہش جاگ اٹھتی ہے تاکہ وہ اپنی رائے اور فیصلے میں آزاد ہو جائے۔ بچہ اگر 20 برس کا ہو گیا اور اس کی اصلاح نہ کی گئی تو اب اصلاح بہت مشکل ہے، البتہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنایا جانا چاہیے۔ 27واں باب، بیوی کے ساتھ معاملہ اور اس کی تربیت۔ اس باب کا مطالعہ انتہائی سنجیدگی اور غور و فکر چاہتا ہے، چنانچہ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے جو اس سے پہلے کسی مرد کو نہ جانتی ہو۔ حکماء کا قول ہے کہ کنواری سے شادی میں راحت ہے اور شادی شدہ تمہارے لیے وبال ہو سکتی ہے، مگر یہ بات انتہائی نامناسب اور غلط ہے کہ ایک بوڑھا شخص کسی کم سن لڑکی سے بیاہ رچائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دشمن ثابت ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہوگا، اور جب وہ اپنی مراد کو نہ پا سکے گی تو فطری طور سے اس بوڑھے سے متنفر ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس آزمائش میں پڑ گیا، یعنی بڑی عمر میں کسی کم عمر لڑکی سے شادی ہو گئی، تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، صبر و تحمل سے کام لے اور اس پر خوب مال خرچ کرے۔ ہم اس بات کو اپنی کتاب الشیب میں واضح کر چکے ہیں۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا کر رکھے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے زینت اختیار کرے۔ شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنے جسم کو اس طرح ڈھک کر رکھے کہ صرف اتنا حصہ ظاہر ہو جو مستحسن ہے، اور بیوی بھی ایسا ہی کرے۔ بیوی کو گمراہی کی طرف لے جانے والے اعمال۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے شوہر اپنا مقام و مرتبہ کھو دیتا ہے، نتیجتاً بیوی کے نافرمان ہونے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہنسی مذاق اسی حد تک ہو کہ شوہر کی ہیبت برقرار رہے۔ اسی طرح اپنا پورا مال بیوی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی مالکن بن جائے۔ بسا اوقات عورت مال ہاتھ لگنے کے بعد شوہر کو چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اپنا مال بے وقوفی کے حوالے نہ کرو جس کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ شریکی حیات کی تربیت کا طریقہ۔ عورت کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسری عورتوں سے جو نیک نہ ہو بات کرنے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے اور بالا کھانے سے جھانکنے سے روکا جائے۔ ساتھ ہی گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہو جو اسے ادب کی تعلیم دے، شوہر کی تعظیم کی تلقین کرے، اس کے حقوق اسے سمجھائے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا سکھائے، الغرض وہ اس کی ہمہ جہت نگرانی کا کام انجام دے۔ سن رسیدہ کا اپنے سے کم عمر عورت سے شادی کرنا۔ اگر کوئی بزرگ شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو کم سن تو نہ ہو لیکن ابھی بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچی ہو، تو یہ اس کے لیے بہتر اور خوش آئند ہوگا، کیونکہ وہ اس پر احسان کم جتائے گی اور اس کی عزت زیادہ کرے گی۔ نوجوان کی ضروریات۔ ایک نوجوان کا جو دل کرتا ہے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو وہ نہیں چاہتا، لہذا اگر وہ عورتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو کم سن باندیاں خرید سکتا ہے، کیونکہ وہ غیرت سے ناواقف ہوتی ہیں اور غیرت ان کے یہاں نہ
یہاں نہ کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کی مالک نہیں ہوتی اور ان کا مالک انہیں بیچ کر دوسری باندیاں خریدنے پر پوری طرح سے قادر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ کوئی نگران خاتون ہونی چاہیے اور اس نگران پر ایک اور نگران متعین کی جانی چاہیے جو حاصل ہو اس پر قناعت۔ اگر کسی شخص کو ایسی بیوی مل جائے جس کے اندر وہ تمام صفات ہوں جو وہ چاہتا ہو، تو جو حاصل ہے اس پر قناعت کرے اور جو کمی ہو اسے بھول جائے، کیونکہ جب اصول محفوظ ہو تو فروع کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ زیادہ بیویوں سے جمیلے بھی زیادہ ہوں گے۔ ان میں سے سب سے کم تر درجہ کا مسئلہ ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ 28واں باب خاندان اور خادموں کی تربیت۔ واضح رہے کہ جب خاندان کے افراد یہ دیکھتے ہیں کہ تم دولت و منزلت میں ان سے آگے بڑھ گئے ہو تو تم سے حسد کرنے لگتے ہیں، تاہم تمہارا ان سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں۔ لہذا بڑی حکمت کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق اپنی دل کی کیفیت کو ظاہر کیے بغیر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کسی کو دے اور کسی کو محروم رکھیں۔ اگر کوئی ایسا کرنے پر مجبور ہو تو اسے بہت رازداری سے کام لینا چاہیے تاکہ کسی کو محروم رکھ کے وہ اس کی دشمنی مول نہ لے۔ جہاں تک غلاموں یا خادموں کی بات ہے تو در حقیقت وہ اپنے مالکوں کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ مالکوں کا کھانا پینا سب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ رفقت اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مالک کے قتل کی کوشش کرنے لگے۔ برز جمہر کا قول ہے، ہم اپنی رعایا کے بادشاہ ہیں اور ہمارے خادم ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ ان سے مکمل طور پر محتاط رہنے کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ بڑی سمجھداری سے معاملہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے وہ اپنے غلاموں سے نرمی کے ساتھ جلال سے بھی کام لے، البتہ حسن سلوک کا یہ رویہ غالب رہنا چاہیے، بالخصوص ان غلاموں کے ساتھ جن پر اس کے کھانے پینے کا انتظام سنبھالنے کی ذمہ داری ہے۔ واضح رہے کہ اگر خادم عقل مند اور ذہین ہوں گے تو وہ تم سے کوئی بھی بات مخفی رکھ سکتے ہیں اور تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ کم عقل ہوں گے تو ان کی خدمت سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تم کچھ طلب کرو گے اور وہ تمہاری مراد ہی نہیں سمجھ پائیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم عقل خادموں کو گھر کے اندر اور عقل مند خادموں کو خارج امور کی ذمہ داری سونپی جائے۔ اس طرح تمام مقاصد بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ احتیاط: یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک نوجوان غلام کو بے روک ٹوک گھر میں داخل ہونے دیا جائے، بالخصوص جب وہ خوبرو ہو اور گھر میں عورتیں بھی ہوں، کیونکہ شر کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر عورتیں اس کی جانب مائل ہونے سے بچ گئی تو وہ ان کی جانب مائل ہونے سے نہیں بچے گا۔ اسی طرح یہ بھی بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ بالغ بیٹے کو باندیوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ شہوانی قوت اور جوانی کا لاابالی پن محرمات کی حدود کو بلا دیتا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں جن کا مداوع ضروری ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی حالات کو بدتر بنا سکتی ہے۔ 29واں باب عام لوگوں کے ساتھ تعلق اور حسن سلوک۔ چونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ ایک مشکل امر ہے۔ لہذا ایک ذی شعور انسان کے لیے سب سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو ان سے دور ہی رہے، کیونکہ اسی میں اس کے لیے راحت ہے۔ تاہم اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ناگزیر
ناگزیر ہو تو نرم گوشے کے ساتھ ان سے ملے، ان کے حقوق ادا کرے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے، جاہلوں کے رویے پر صبر و تحمل سے کام لے، ظالموں سے درگزر کرے اور مغروروں کو مجلس میں ترجیح دے۔ ان کے دل جیتنے کا سب سے کارگر طریقہ ان کے ساتھ حیازی اور عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ ہر اس شخص کو اپنا بنا سکتا ہے جو کسی کی نہیں سنتا۔ حدیث میں آتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صدقہ ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ تعلق: جب کسی عالم کو عوام الناس کے ساتھ ملنے جلنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بات کسی کو اچھی لگے تو دوسرا اس سے ناراض ہو جائے گا۔ بعض افراد درست بات پر بھی غضبناک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ غلط ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی جہالت کے باوجود علماء کی بات پر کان نہیں دھرتے، لہذا ایک عالم کو ایسے لوگوں سے حتی الامکان دوری بنا کر رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ کھلنا ملنا اس کے لیے رسوائی کا باعث ہو سکتا ہے اور ان کی نگاہ میں عالم کی وقت اور قدر و منزلت کم ہو سکتی ہے، پھر وہ اس کے علم کا مذاق بنانے لگیں گے۔ اگر کوئی گناہ گار عالم کو ہنستے یا کھاتے ہوئے دیکھ لے یا اس سے پتہ چلے کہ عالم نے شادی کی ہے تو وہ عالم کے بارے میں برا گمان کرنے اور بولنے لگتا ہے، لہذا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان سے ہوشیار اور محتاط رہا جائے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں نے انبیاء کے قتل کا ارتکاب کیا۔ اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ناگزیر ہو تو ان سے زیادہ بات نہ کرے اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس کا غلط استعمال وہ اس کے خلاف کر سکے، اور نہ ایسی بات کہے جو ان سے بولنا نامناسب ہو۔ ان باتوں کو اپنائے بغیر ان سے سلامتی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ 30واں باب، کامل سیرت کا بیان۔ ایک کامل شخصیت کی علامت یہ ہے کہ بچپن سے ہی قدرت اس کی تربیت کر رہی ہو اور کم عمری میں ہی اسے رائے کی پختگی اور بڑی سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت عطا کر دی تھی۔ ایک کامل سیرت کے مالک شخص کی تربیت میں بلند حوصلہ اور عزت نفس کی تعلیم شامل ہوتی ہے، جو اس کے اندر بلندیوں کو حاصل کرنے اور نامناسب اور رذیل کاموں سے دور رہنے کی صفت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، اور جب وہ پروان چڑھتا ہے تو بغیر سیکھے ہی ادب اور اچھے اخلاق اس کا شعار بن جاتے ہیں، بغیر ترغیب کے حیا اس کا لباس بن جاتی ہے۔ تھوڑی سی نصیحت اس کے لیے کافی ہوتی ہے، جس طرح سان پتھر سٹیل کے لیے نافع ہوتا ہے، لیکن لوہے پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے اور اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس کا خالق اسے کیا کہہ رہا ہے، اسے کہاں جانا ہے، خالق اس سے کیا چاہتا ہے، تو خوب جدوجہد کرتا ہے۔ نتیجتاً علم اس کے لیے تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل عمل وہ ہے جو اسے خالق سے قریب کرے، اور اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ خالق سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز علم اور عمل ہے۔ پھر وہ علم و عمل میں کمال حاصل کرنے کے لیے جی توڑ محنت کرتا ہے اور باقی ماندہ کاموں کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ گنے چنے علوم و فنون پر اکتفا کر لیتے ہیں، مثلاً کوئی ساری عمر صرف نحو کے مطالعہ میں صرف کر دیتا ہے تو کوئی صرف حدیث میں لگا رہتا ہے، جبکہ ایک کامل شخصیت کے مالک انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام علوم اہم ہیں، البتہ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ وہ تمام علوم کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ وہ ہر میدان میں
سے حسب ضرورت قسم فیض کرتا ہے اور انہیں زیادہ راہ کی طرح استعمال کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کا پورا استعمال کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں یہ وقت گزر جائے اور وہ اپنی منزل مقصود کو پانے سے محروم رہ جائے۔ اسی وجہ سے وہ فضول اور لاینی کاموں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی آرام اور کھانے پینے کے اوقات میں سے بھی کچھ وقت چرا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عمل کے لیے یہ مدت بہت قلیل ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ ترجمہ: پس جلد از جلد اپنے مقصود کو پورا کرو، کیونکہ تمہاری عمر سفروں میں سے ایک سفر ہے، اور ریس کے گھوڑے کی طرح مقابلہ کرو اور آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قرض ہے اور تمہیں انہیں واپس لوٹانا ہے۔ لہذا ایسا شخص اپنے وقت کو اچھے اعمال سے آباد رکھتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے خواہشات پر قابو رکھتا ہے، صرف وہ علم حاصل کرتا ہے جو نافع ہے، کیونکہ اس کا مقصد واضح اور درست ہوتا ہے، اس لیے اس کا قلب لہو و لعب سے دور رہتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح اللہ کی فرما برداری میں پوری طرح سے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ رزق پر راضی رہتا ہے، وہ مخلوق کے آگے دست طلب دراز نہیں کرتا، لوگوں کے مال سے اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے تاکہ اس کا وقار مجروح نہ ہو، لوگوں سے بے نیاز ہونے کے سبب وہ ان کا سردار چن لیا جاتا ہے، اپنے پند و نصیحت سے وہ ان کے اندر سے فساد کو مٹاتا ہے، جب ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو انصاف سے کام لیتا ہے، وہ ان پر اپنی فضیلت کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اگر لوگ اس سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں کے متعلق چھان بین کے بجائے اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے، ہر آن دنیائے فانی سے آخرت کی جانب کوچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے ایک ایک لمحے پر نظر رکھتا ہے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ توشہ تیار کرنے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سفر بہت طویل ہے، نیز اپنی زندگی علم کو عام کرنے میں صرف کرتا ہے تاکہ اس کی موت کے بعد اس کی وراثت باقی رہے، دنیا میں زاہدانہ زندگی گزارتا ہے اور صرف ضرورت بھر غذا لیتا ہے جس سے اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے، اور اگر کبھی طیب غذا میں سے ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد اپنی سواری کو تقویت دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے، اس سے اپنے خالق کا عرفان مسلسل ملتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے حقیقی محبت کرنے لگتا ہے اور صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، خالق کائنات کی راہ پر چل کر اسے حقیقی خوشی ملتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا جسم وہاں ہوتا ہے لیکن اس کا دل اپنے رب کی یاد میں غرق ہوتا ہے۔ یہی لوگ زمین پر اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، انہیں نیک روحوں کی خوشبو پا کر لوگ تقویٰ و پارسائی کا درس لیتے ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد عوام میں ان کی صداقت کے چرچے اور زیادہ عام ہوتے ہیں، ان کی قبروں سے ایسا رعب پھوٹتا ہے جو ان میں سے ہر ایک کے مقام و منزلت کو بیان کرتا ہے، جب ان کے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے تو تھکا ماندہ قاصر بھی صبر کے سفر میں نئی توانائی پاتا ہے، متقی لوگ قیامت کے روز ستارے بن کر چمکیں گے اور یہ نیک روحیں اس دن سورج اور چاند کی مانند اپنی اپنی روشنی بکھیریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا انجام ایسی ہی نیک ارواح کے ساتھ فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے جیسے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، بے شک اللہ سننے والا اور اپنے بندوں سے قریب ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔